بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرحت بخاری آپ کی خدمت میں پہلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہے۔ عربی عبارت میں آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر پیش ہوتا ہے اور کہیں پر زبر ہوتی ہے، کہیں پر کسرہ ہوتا ہے۔ تو اس پیش کو ہم ضمہ کہتے ہیں یا رفع کہتے ہیں، اور جو زبر ہوتی ہے اس کو ہم فتح یا نصب کہتے ہیں، اور جو زیر ہوتی ہے اس کو ہم کسرہ یا جر کہتے ہیں۔ کتابن اس پر دو پیش ہیں، کتابن اس پر دو زبر ہیں، اور کتابن پر دو زیریں ہیں۔ اور اگر ہم ان کو ہم تنوین کہتے ہیں، دو پیش دو زبر دو زیروں کو تنوین کہتے ہیں۔ اگر ہم ایک ایک ہٹا دیں تو کتابن سے کتابو بن جائے گا، اور کتابن سے کتابہ بن جائے گا، اور کتابن سے کتابے بن جائے گا۔ تو جو پیش تنوین ہو یا صرف ایک پیش ہو، ان کو ہم مضموم یا مرفوع کہیں گے کہ ان پر ضمہ ہے یا ان پر رفع ہے۔ اور جن پر نصب ہوتی ہے یعنی فتح ہوتی ہے یعنی زبر ہوتی ہے، تو ان الفاظ کو ہم مفتوح یا منصوب کہتے ہیں۔ اور جن پر دو تنوینیں زیر والی ہوتی ہیں یا ایک ہوتی ہے زیر، تو یعنی وہ کسرہ ہوتا ہے یا جر ہوتا ہے، اس کو ہم مکسور یا مجرور کہتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو یاد کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اقرا، اقرا میں پہلے ایک الف ہے، پھر آخر میں ایک الف ہے، لیکن اس الف کے نیچے زیر ہے، اس کے اوپر جزم ہے۔ تو ایسی الف جن کے اوپر پیش ہو یعنی رفع ہو، نصب ہو یعنی زبر ہو، یا کسرہ ہو یعنی زیر ہو، تو اس الف کو ہم الف نہیں پڑھیں گے، ہم کہیں گے یہ حمزہ ہے۔ اور جس الف کے اوپر کچھ نہ ہو ان اعراب میں سے، جیسے یہ انسانن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو الف درمیان میں آتی ہے، یہ اس پر کوئی زبر نہیں، کوئی زیر نہیں، کوئی پیش نہیں، تو ایسی الف کو ہم حمزہ نہیں کہیں گے، اس کو ہم الف کہیں گے۔ تو اس میں ہم نے دو چیزیں ہم نے پڑھ لی، ایک تو زبر، زیر، پیش، اور حمزہ اور الف کس کو کہتے ہیں۔ پھر میں نے بتایا تھا ہر لینگویج، ہر زبان میں جو ایک جملہ ہوتا ہے اس کے تین پارٹس ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسم، اور ایک ہوتا ہے فعل، اور ایک ہوتا ہے حرف۔ اب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پہلا جو اعوذ ہے یہ فعل ہے، اس کے بعد با آتی ہے، باللہ کی با، یہ با جو ہے یہ حرف ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ ہے، تو یہ اصل میں تو اللہ ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے، لیکن یہ با کی وجہ سے اللہ ہوا ہے، تو یہ اسم ہے۔ اس کے بعد من جو ہے یہ بھی حرف ہے، اور الشیطان یہ اسم ہے، الرجیم بھی اسم ہے۔ تو ہر جملے میں جو اسم فعل حرف ہوگا اس کی ہم پہچان کریں گے، اور پہچان کرنے کے بعد ہم ان کا آپس میں تعلق اس کو جوڑیں گے تو ہمارا وہ جملہ بن جائے گا۔ اس میں صرف پہلے حرف کو میں عرض کر دوں کہ اس عبارت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں دو حروف آئے ہیں، ایک با تھا اور ایک من تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اسم ہے، با کے بعد اللہ ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں من کے بعد بھی ایک اسم ہے شیطان، اس کے نیچے بھی کسرہ ہے۔ تو گویا ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ جو حروف ہیں با اور من، ان کو ہم حروف جارہ کہتے ہیں، کہ جو اپنے اگلے اسم کو کسرہ یا جر یا زیر دیتے ہیں۔ تو گویا یہ با اور من جہاں بھی آئے گا قرآن مجید میں، اس کے بعد کہ آپ اسم کو دیکھیں گے، اس اسم کے نیچے ہمیشہ زیر ہوگی۔ اور جس با کے ساتھ اللہ لگا تو یہ باللہ بن گیا۔ دوسری بات،
ہم فعل کو تھوڑا سا یہاں ٹچ دیتے ہیں، جبکہ ہم اس میں طریقہ ہم یہ رکھیں گے، ہم اسم کو تفصیل سے ابھی پڑھیں گے، فعل کو حرف کو ہم ساتھ ساتھ کریں گے، فعل کا ہم جہاں فعل کوئی اب عبارت میں آئے گا اس کو تھوڑا سا ٹچ دیں گے، کیونکہ فعل ایک علیحدہ ایک پورا ٹاپک ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اعوذ کے معنی ہوتے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں۔ اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ایک الف ہے، یہ الف جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ میں ہوں، اور اگر اس الف کی جگہ آپ یا لگا دیں یعنی یعوذو کر دیں تو اس کے معنی ہو جائیں گے وہ پناہ مانگتا ہے بس، اور اگر اس یا کی بجائے آپ تا لگا دیں تو تعوذو بن جائے گا، اس کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ وہ پناہ مانگتی ہے، یعوذو وہ پناہ مانگتا ہے، تعوذو وہ پناہ مانگتی ہے۔ پھر یہ تعوذو کے دو معنی بھی ہوتے ہیں، ایک تو وہ پناہ مانگتی ہے اور ایک تعوذو تم پناہ مانگتے ہو، تم میل پناہ مانگتے ہو تو اس کو بھی ہم تعوذو کہتے ہیں، اور جب ہم اس کے ساتھ حمزہ لگاتے ہیں تو اعوذو، پھر یہ میں پناہ مانگتا، اور اگر اسی کے ساتھ آپ نون لگا دیں نعوذو تو پھر اس کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ ہم پناہ مانگتے ہیں۔ آپ ابھی اس ترتیب کو تھوڑا سا یاد رکھیں گے کہ مضارع کی جب ہم گردان کرائیں گے اس ترتیب سے آسان طریقے سے ہم کرائیں گے کہ یعوذو، تعوذو، تعوذو، اعوذو، نعوذو، یعوذو، تعوذو، تعوذو، اعوذو، نعوذو۔ یعوذو وہ پناہ مانگتی ہے، تعوذو وہ پناہ مانگتا ہے، تعوذو وہ پناہ مانگتی ہے، تعوذو تم پناہ مانگتے ہو، اعوذو میں پناہ مانگتا ہوں، نعوذو ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا پیچھے اس میں الشیطانو تھا، تو الشیطانو در حقیقت لفظ ہے شیطانن، یعنی اس پر دو تنوین ہے، اس کے ساتھ الف لام انہوں نے بڑھایا ہے، جب الف لام بڑھایا ہے تو اس کی جو تنوین تھی وہ ختم ہو گئی ہے، الشیطانو ہو گیا، تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اسم کے ساتھ جس پہ تنوین ہو اگر ہم الف لام بڑھا دیں تو اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک اس پر پیش یا زبر یا زیر آ جائے گا۔ اب رجیمن کو دیکھیں، اس کے ساتھ الف لام بڑھایا تو رجیمن جو ہے الرجیمو بن گیا، اسی طرح کتابن ہے، اس کے ساتھ اگر الف لام ہم بڑھائیں گے تو یہ الکتابو ہو جائے گا۔ اچھا، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ ہو، اس پہ تو تنوین نہیں ہے، جبکہ پیچھے ہم کہہ رہے ہیں اسم کے اوپر تنوین ہوتی ہے، تو یہ کچھ حروف ہیں جن پر تنوین نہیں ہوتی، اس میں ایک لفظ مبارک اللہ ہے، دوسرا ابراہیم ہے، لیکن اس میں یہ فرق ہے کہ اللہ جو ہے اس کے نیچے زیر بھی آ جاتی ہے، لیکن ابراہیموں کے نیچے زیر نہیں آتی، کسرہ نہیں آتا، اس کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ آگے عرض کریں گے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں دیکھیں با جو ہے یہ حرف ہے، اور اسمن یہ اسم ہے، اللہ اسم ہے، الرحمن اسم ہے، الرحیم اسم ہے۔ اب با کے ساتھ جب اسمن لگے گا تو کیا ہوگا؟ کسرہ آ جائے گا۔ ایک درمیان میں اس کے سٹیپ ہے اسم اللہ ہے، اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم تیسرے لیکچر میں ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے کہ اسم اللہ، اسمن اللہ سے اسم اللہ بنا، پھر اسم اللہ بنا۔ تو با فی الحال اتنا یاد رکھیں کہ اسم کے ساتھ با جب لگی تو اسم کے نیچے کسرہ آ گیا، اور جب آگے اس کے ساتھ جس کا بھی تعلق بنتا جا رہا ہے اس کے نیچے بھی کسرہ آتا جا رہا ہے، اللہ کے نیچے بھی کسرہ آئے گا، الرحمنو جو ہے وہ بھی الرحمانے ہو جائے گا، الرحیمو جو ہے وہ بھی الرحیمے ہو جائے گا۔ تو با اسم اللہ کے ساتھ ملا تو بسم اللہ بن گیا، اللہ کا نام۔ الف لام رحمانوں کے ساتھ لگا تو
تو الرحمانو ہو گیا، الف لام رحیمن کے ساتھ لگا تو الرحیمو ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ تھوڑا سا میں یہ ایک آیت شریفہ کا عرض کر دوں، الف لام میم ذالک الکتاب، تو ذالک الکتاب وہ کتاب، اس کے معنی یہ ہیں۔ اور یہ پہلے ہم الکتابوں کو دیکھتے ہیں، کتابن، کتابن کے ساتھ الف لام کا اضافہ ہوا تو الکتابو بن گیا۔ ذالکا اس کے معنی ہوتے ہیں دیٹ، یہ ایک اشارہ ہے، انگلش میں جب ہم دیٹ کہتے ہیں کہ ایک دور کی چیز ہے تو عربی میں اس کو ہم ذالکا کہتے ہیں، اور قریب کے لیے ہم ہاذا، دس استعمال کرتے ہیں۔ مزید اس پہ تفصیل ہم آگے عرض کریں گے۔ صرف یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب، یہ میں نے جو 3 چیزوں کو سلیکٹ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ان 3 کو سالو کر لیں گے تو ہم عربی گرامر کا 30% انشاءاللہ حل کر سکیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، صرف اس کی جو ابھی میں نے کرایا اس کی ذرا تھوڑا سا ہم خلاصہ دیکھتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اسم، فعل اور حرف ہوتا ہے۔ پھر ایک آیت شریفہ اس کو آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ کل اعوذ، کہہ دیں میں پناہ مانگتا ہوں، بے رب، آپ یہ دیکھ لیں رب سے پہلے با آ گئی ہے تو ربے کے نیچے زیر آ گئی ہے، اس کے بعد جو بھی حرف اس سے تعلق رکھ رہا ہے الفلق کے، اس کے نیچے بھی کسرہ ہے اس با کی وجہ سے۔ پھر آ کے آپ دیکھیں من ہے تو من کے بعد جو اسم آ رہا ہے شر، تو شر کے نیچے بھی کسرہ آ رہا ہے۔ پھر آپ پڑھتے ہیں اعوذ برب الناس، کل اعوذ برب الناس، تو اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، بے رب الناس، رب کی، جو لوگوں کا ہے، تو رب کے نیچے پھر کسرہ آ رہا ہے، اس سے تعلق الناس کا بن رہا ہے تو اس کے نیچے بھی کسرہ آ رہا ہے۔ اسی طرح من کو پھر آپ دیکھیں تو من کے بعد جو اسم ہے اس کے نیچے بھی کسرہ ہے۔ اب آپ نے یہ ایک کام کرنا ہے، قرآن مجید جب بھی آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جہاں با آ رہا ہے، جہاں من آ رہا ہے، اس کے بعد جو اسم ہے اس پر کسرہ ہے، زیر ہے یا زبر ہے، وہ ہمیشہ زیر ہوگی۔ اور پھر ہم نے الف لام کو ملایا تھا اسم کے ساتھ، اب دیکھیں فلکن ہے، فلکن کے ساتھ ہم نے الف لام کا اضافہ کیا تو الفلکو بن گیا، اور ناسن کے ساتھ الف لام کا ہم نے اضافہ کیا تو یہ الناسو ہو گیا ہے، خناسن کے ساتھ ہم نے الف لام کا اضافہ کیا ہے تو یہ الخناسو ہو گیا۔ اسم کو ہم آج تھوڑا سا ٹچ دیں گے، کل ہم تفصیل سے اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اسمن، جب کوئی اسم آتا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے خاص طور پہ 4 چیزیں دیکھنی ہیں کہ آیا یہ نکرہ ہے یا معرفہ، یا مذکر ہے یا مؤنث، واحد ہے یا جمع ہے، اور اس پر آیا رفع ہے یا نصب ہے یا کسرہ ہے۔ کتابن ہم نے پڑھا تو کتابن پہ تنوین تھی تو تنوین یہ بتا رہی ہے کہ یہ نکرہ ہے۔ کتابن نکرہ، اس کے معنی یہ ہے، انگلش میں آپ کہیں گے آ بک، تو آ بک کے معنی یہ ہوتے ہیں ایک کتاب یا کوئی کتاب، یعنی یہ ڈیفینٹ چیز نہیں ہے، انڈیفینٹ ہے، تو اس کو ہم نکرہ کہتے ہیں۔ معرفہ اس کی ہم بنائیں گے تو اس کے ساتھ ہم الف لام لگائیں گے، تنوین کو ہٹا دیں گے تو الکتاب، یہ ڈیفینٹ ہو جائے گی دا بک۔ اور اسی طرح جو نام ہوتا ہے اسمن، زیدن جیسے ہے تو یہ زید ایک نام ہے، ڈیفینٹ ہے، تو یہ بھی معرفہ ہے۔ تو گویا معرفہ بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ الف لام کا اضافہ کر دینا ہے اور تنوین کو ہٹا دینا ہے، یعنی کتابن ہے تو اس کے ساتھ الف لام لگائیں گے تو یہ الکتاب ہو جائے گی، دا بک۔ اسی طرح رحمانو تھا تو رحمانو کے ساتھ الف لام کا اضافہ ہوا، الرحمانو، یہ معرفہ ہو گیا۔ رحیمن کے ساتھ الف لام کا اضافہ ہوا، الرحیمو ہو گیا۔ اسی طرح رجیمن کے ساتھ الف لام کا اضافہ ہو گیا، الرجیمو ہو گیا، یہ معرفہ بنتے گئے۔ شیطانن کے ساتھ الشیطانو، الف لام کا اضافہ ہوا، الشیطانو ہو گیا۔
یہاں پہ 3 الفاظ ہم نے دیکھے، اللہ ہو اس پہ تنوین نہیں تھی، رحمانوں پر تنوین نہیں ہے، ابراہیموں پہ تنوین نہیں ہوتی۔ اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آپ کمنٹ ضرور کریں گے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو اور ہم اس کو امپروو بھی کر سکیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبک الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک۔